أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 ہے. اس میں تجوید کا کوئی اجرا کرنا ہے. ان اللہ، ان پر مشدد غنہ ہے، اللہ کا لام موٹا ہے، اور اللہ کے لام میں جو کھڑی زبر ہے اس کی مقدار الف مدہ کے برابر ہوتی ہے. یہاں اللہ کا لام بھی موٹا اور کھڑی زبر میں جو چھپی ہوئی الف مدہ ہے اس کو بھی موٹا کرنا ہے. بن جائے گا ان اللہ لا يستحيي ان يضرب، لام الف مدہ ہے، یستحیی ان، یہ میں یاء مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، یہ مد جائز مد منفصل ہوئی. ان یض، نون کا یا میں ادغام ہوا. آسان لفظوں میں اسے کہتے ہیں ادغام مع الغنہ، کہ نون کے بعد ینمو میں سے یا آ رہی ہے، لیکن سبب کیفیت اور عربیت کے اعتبار سے اس کا نام ہو جائے گا ادغام صغیر متقاربین ناقص جائز. ان یضرب مثلا ما، اصل میں ہے مثلا ما، تنوین کے بعد میم ہے. وہی قاعدہ کلیہ جو پہلے بتایا ہے کہ تنوین کے نون کے بعد ینمو میں سے میم آ رہا ہے ادغام مع الغنہ، لیکن سبب کیفیت کے اعتبار سے اس کا پورا نام ہوگا ادغام صغیر متقاربین مختلف فی جائز، کیونکہ نون اور میم کا جہاں بھی ادغام ہوگا مختلف فی ہوگا کیفیت کے اعتبار سے، یعنی وہ تام بھی ہوگا ناقص بھی ہوگا، پڑھنے کا انداز ایک ہی ہوگا. مثلا ما بعوضة فما، اخفا مع الغنہ، تنوین کے بعد فا آ رہا ہے، فما فوقها فأما الذين آمنوا، فأما میم مشدد کا غنہ، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق، ان پر نون کا مشدد غنہ، حق میں قوف مشدد ہے اور اس کو موٹا زبان کی جو رب غزالی سے ٹکر کھائے. انہ الحق من ربهم، من ربهم نون کا را میں، یعنی نون ساکن تنوین کے بعد ینمو میں سے کوئی حرف آئے تو غنہ کے ساتھ ادغام کرنا ہے، اور نون کے بعد تنوین کے بعد لام اور را میں سے کوئی حرف آئے تو غنہ کے بغیر ادغام کرنا ہے. تو یہ ہو گیا بلا غنہ، نون ساکن تنوین کا ادغام بلا غنہ. دوسرے لفظوں میں اسے ادغام تام بھی کہتے ہیں، اور کیفیت اور سبب کے اعتبار سے پورا نام ادغام صغیر متقاربین تام جائز. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، فَأَمَّا الَّذِينَ میم کا مشدد غنہ، آمنوا میں آ میں الف مدہ، نو میں واو مدہ.
أنه الحق فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا أراد الله یہاں پر 4 حروف موٹے ہیں، را میں را اور الف، اللہ میں اللہ کا لام اور اس میں کھڑی زبر میں الف مدہ۔ ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل به ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، یا مدہ کی طرف مائل کرنا ہے، یضل به کثیرا و سبب اور کیفیت کے اعتبار سے نام ہوگا ادغام صغیر متقاربین مختلف فی، مثلا یہاں پر تھا یضل به کثیرا و، ہاں تنوین کے بعد ینمو میں سے واو آ رہا ہے، یہاں پر ہوگا ادغام صغیر متقاربین ناقص جائز وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ بِهِ إِلَّا یعنی مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے مد منفصل مد جائز۔ تو آج یہاں تک اکتفا ہے، تو کچھ بخار کی وجہ سے کچھ دن ڈیلے ہوا، تو انشاءاللہ اس کے بعد جو تجوید کے اسباق رہتے ہیں، اجتماع ساکنین کا پورا بیان رہتا ہے، حمزہ کا بیان رہتا ہے، ہائے ضمیر کا بیان رہتا ہے، انشاءاللہ وہ سبقاً ان کو اسٹارٹ کریں گے تاکہ ہمارا تجوید کے جو اسباق ہیں وہ موٹے موٹے مکمل ہو جائیں، اور اس میں کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو انشاءاللہ بورڈ کے حساب سے سمجھائیں گے۔ تو آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ پاک صحت بھی دے، اور جو باقی اسباق ہیں اللہ تعالیٰ وہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔